بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ فی ان يدع طعامه وشرابه او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اللہم صل علی سیدنا و سید ساداتنا و سید عاداتنا و حبیبنا و حبیب ربنا و صمدنا و اجملنا و اکملنا و احسننا و ارفقنا و اعلانا و اولانا و ازکانا و اتقانا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اہلہ و ذریاتہ و صحابتہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ رمضان المبارک سے پہلے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جس کا مقصد استقبال رمضان ہوتا تھا۔ رمضان سے پہلے رمضان کے بارے میں آگاہی، رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کی فکر، رمضان کیوں آ رہا ہے، کس مقصد کے لیے آ رہا ہے، اور اس مہینے کی اہمیت کیا ہے، مہینہ گزارنا کیسے ہے، اور اس مہینے میں مومن کیا اعمال کرے اور کیا اعمال نہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے صحابہ کو خطبے کے ذریعے سے یہ باتیں ارشاد فرماتے تھے اور ان باتوں کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور اس کا مقصد کیا تھا کہ رمضان صحیح گزاریں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ رمضان ایسے گزاریں جیسے خود اللہ رب العزت چاہتے ہیں، ایسے رمضان گزاریں جیسے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزارا کرتے تھے۔ اور مومن کی زندگی میں یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اسے رمضان کا مہینہ مل جائے۔ دنیا میں ایک سال کے اندر 55 ملین لوگ اس دنیا کو چھوڑ جاتے ہیں۔ روزانہ 6000 سے زائد لوگ ایسے ہیں جو مر رہے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہمارے رشتہ داروں میں، دوستوں میں، ساتھیوں میں، نمازیوں میں جو پچھلے سال تھے اب رمضان سے پہلے نہیں ہیں، اور نامعلوم ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جن کی موت کا فیصلہ شب براءت کے اندر کر دیا گیا ہے کہ اسے اب دوبارہ اگلا سال نصیب نہ ہو سکتا ہے بہت سے ایسے بھی ہوں جن کو یہ رمضان بھی نصیب نہ ہو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے لیے رجب سے دعا شروع کیا کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اور پھر جب رمضان کا مہینہ قریب آتا تو آپ اللہ سے یہ دعا کرتے، اللہم سلم رمضان علی وسلمنی لہو وسلمہ لی متقبلا۔ اے اللہ رمضان میرے لیے سلامت رکھ، مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ، اور اس میں میں جو کچھ بھی کروں اس کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما۔ اور صحابہ کا معمول کیا تھا کہ صحابہ 6 ماہ تک رمضان کے بعد 6 ماہ تک اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ رمضان میں جو کچھ کیا ہے اس کو قبول کر لے، اور پھر اس کے بعد 6 ماہ تک اللہ سے یہ مانگتے تھے کہ اللہ اگلا رمضان بھی ہمیں نصیب فرما۔ اتنی اہمیت والا مہینہ ہے، اور ہو کیوں نہ کہ جہاں انسان کا ہر نفل اللہ نے فرض کے برابر کر دیا، انسان ساری زندگی نوافل پڑھتا رہے،
لیکن کبھی بھی وہ فرض کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اس مہینے میں اللہ کا یہ خصوصی انعام ہے کہ انسان جو بھی نفل پڑھتا ہے اللہ اسے فرض کے برابر کر دیتا، ہر نیکی کا اجر اللہ 70 گنا بڑھا دیتا۔ اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خاص طور پہ خوشخبری دیا کرتے تھے، اتاکم رمضان، جاءکم رمضان، شہر رمضان شہر مبارک، رمضان کا مہینہ آ گیا، بابرکت مہینہ آ گیا، برکتوں کو لینے والا، برکتوں کو سمیٹنے والا مہینہ آ گیا ہے۔ آپ ایسے صحابہ کو خوشخبری دیا کرتے تھے۔ اور ایک موقع پر آپ نے صحابہ کو ایک اور انداز سے، بڑے خوبصورت انداز سے رمضان کی طرف متوجہ کیے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ پتہ ہے چند دن کے بعد کس کا تم سے سامنا ہوگا اور تمہارا کس سے سامنا ہوگا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی دشمن سے سامنا تو نہیں ہونے والا، دشمن سے مقابلہ تو نہیں ہونے والا، یا کوئی وحی کا نزول ہونے والا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، نہ دشمن سے مقابلہ ہوگا اور نہ ہی کوئی وحی کا نزول آ رہا ہے، چند دن کے بعد تمہارا رمضان سے سامنا ہوگا، رمضان کا تم سے سامنا ہوگا، تم رمضان کے اندر داخل ہو جاؤ گے اور رمضان المبارک کا مہینہ تمہاری زندگی کے اندر داخل اور شامل ہو جائے گا۔ اس کی طرف میں تم سب صحابہ کو متوجہ کر رہا ہوں۔ اور آپ نے اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت کو صحابہ کے سامنے ایک اور خوبصورت انداز سے بیان کیا۔ قزاع ایک عرب کا قبیلہ تھا، ان کی ایک شاخ تھی، یا جیسے کہہ لیں ایک برادری تھی، یا ایک محلہ تھا جس کا نام تھا بلی۔ وہاں سے 2 آدمی آئے، دونوں نے ایک ہی دن اسلام قبول کیا۔ اب ایک آدمی جہاد کے لیے چلا گیا اور اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ شہید کا مقام، فضیلت دین نے جس انداز سے بیان کی ہے کسی مسلمان سے بھی ڈھکا چھپا نہیں۔ دوسرے کا 1 سال کے بعد انتقال ہوا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا، جنت کا دروازہ ہے، ہم 3 لوگ جنت کے دروازے کے باہر کھڑے، اندر سے ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر اس آدمی کو کہا جو 1 سال کے بعد فوت ہوا تھا کہ تمہیں جنت میں داخلے کی اجازت مل گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہ آیا اور پھر اس کے بعد اس نے جو 1 سال پہلے شہید ہوا تھا اسے کہا کہ اب تمہیں بھی جنت میں جانے کی اجازت مل گئی۔ پھر وہ آیا اور اس نے آ کر مجھے کہا کہ ابھی تمہیں مہلت ہے، تمہارا وقت باقی ہے، تمہارے لیے ابھی اجازت نہیں۔ کہتے میری آنکھ کھل گئی، شہید کا اتنا بڑا مقام۔ لیکن یہاں میں معاملہ اس کے برعکس دیکھ رہا ہوں۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے خواب دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ پوچھا کہ بتاؤ وہ 1 سال زیادہ زندہ نہیں رہا؟ اس نے 1 سال میں 6000 رکعات اضافی نہیں پڑھی؟ اور پھر آپ نے فرمایا کیا اسے 1 سال زندہ رہنے کی وجہ سے ایک اور رمضان اضافی نہیں ملا؟ تو صحابہ نے کہا بالکل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا لما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، تو 1 سال جس کو رمضان اضافی مل گیا، ان دونوں کے جنت میں درجات میں زمین اور آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ شہید کا مقام اپنی جگہ ہے، لیکن جسے زندگی میں 1 رمضان اضافی مل گیا، اس سے پہلے جانے والوں سے جنت کے اندر جو مقام ہے اس کا اتنا فاصلہ ہوگا جتنا زمین سے لے کر آسمان۔ تو یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا۔ یہ بھوکا رہنے کے لیے نہیں ہے، یہ پیاسا رہنے کے لیے نہیں ہے، اور یہ صرف اور صرف 30 روزے رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ اس کا تعلق صرف دن کے ساتھ نہیں ہے، اور رمضان صرف 2-4 کام کر لینے کا نام نہیں۔ رمضان کا مہینہ اس میں دن بھی شامل ہیں، راتیں بھی شامل ہیں۔
ہم دن کو تو رمضان کا حصہ سمجھتے ہیں، رات کو رمضان کا حصہ نہیں سمجھتے۔ اور رمضان کا مہینہ ایک مقصد کے لیے ہے۔ اگر مقصد مل گیا ہے تو پھر سمجھے رمضان کا مہینہ مل گیا ہے، اگر مقصد نہیں ملا تو رمضان کا مہینہ نہیں ملا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوکا پیاسا رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جنہیں رات کو جاگنے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ اور فرمایا اللہ کو ایسے شخص کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جو اس کے مقصد کو نہیں جانتا۔ اور رمضان کا مقصد کیا ہے؟ رمضان کا مقصد ہے کہ گناہوں سے بچنے کی قوت انسان کے اندر پیدا ہو جائے۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العزت جو اور انعامات کرتے ہیں ان میں سے ایک کیا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت تمام سرکش شیاطین کو قید کر دیتے۔ اب جتنے سرکش شیاطین ہیں وہ تو قید ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مسلسل اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، خیر کے چاہنے والے آگے بڑھ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، برائی کے طالب اب تو بس کر دے، اب تو باز آ جا۔ اب تو شیاطین قید ہو گئے، اب وہ اندر کون سی برائی ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے جا رہی؟ اب بھی انسان گناہوں سے نہیں بچ رہا، اب بھی روزے کے مقصد کو نہیں جان رہا۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ رمضان اللہ کی طرف سے نیکیوں کے لیے موسم بہار ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے، رمضان اطاعت کا مہینہ ہے، فرما برداری کا مہینہ ہے، لیکن جیسے ہم رمضان گزارتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے رمضان صرف اور صرف گناہوں کا مہینہ ہے۔ رمضان جیسے ہم گزارتے ہیں یہ گناہوں کا مہینہ، نیکی کا مہینہ نہیں۔ اس لیے کہ جتنے بڑے بڑے گناہ ہم لوگ رمضان میں کرتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان کرتے ہیں، اکثریت کی میں بات کر رہا ہوں، غیر رمضان میں وہ گناہ نہیں ہوتے۔ غیر رمضان میں مصروفیات ایسی ہوتی، صبح جانا ہے آپ نے، رات کو آنا ہے، اور آنے کے بعد تھکاوٹ ہے، کھانا کھایا ہے تو اس کے بعد آپ سو گئے۔ رمضان میں جو بڑے گناہ ہم کرتے ہیں ان میں سے ایک گناہ ہے موبائل کو وقت۔ ہر مسلمان، اور یہ مسلم ممالک کے بارے میں یہ اعداد و شمار ہیں کہ ہر مسلم ملک کے اندر رمضان کے اندر فیس بک کا استعمال ہر موبائل پر 5% بڑھ جاتا ہے، اور فیس بک کے اعداد و شمار کے مطابق 3 بجے کا وقت وہ ہوتا ہے جب تقریباً سب کے سب لوگ اس پہ آن لائن بیٹھے ہوئے ہوتے۔ آج تک اس موبائل سے اور خاص طور پر اس فیس بک سے ہم نے کیا سیکھا ہے، اور اس کے مقابلے میں ہم یہ دیکھیں ہم نے اس پہ وقت کتنا لگایا۔ یوٹیوب پہ پھر انسان سیکھنے کو کچھ مل جاتا ہے، اس پہ آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن فیس بک سے آج تک ہم نے کیا سیکھا ہے، کیا کوئی فائدہ حاصل ہوا سوائے برائی کے، سوائے بے حیائی کے، سوائے ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالنے کے، اور سوائے اس طرح کی بیہودہ حرکات۔ اور اپنے موبائل میں ہم سب سے زیادہ وقت یہ فیس بک کو دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر یہ وقت جو ہم فیس بک پہ گزارتے ہیں اس میں 5% اضافہ ہو جاتا ہے۔ کام سے جلدی فارغ ہو گئے، افطاری سے پہلے گھر میں آ گئے، تو جتنا پہلے آئے ہیں وہ سارے کا سارا وقت موبائل کے استعمال میں چلا گیا، اور موبائل سے ہم کوئی دین نہیں سیکھ رہے ہوتے، مسائل نہیں سیکھ رہے ہوتے، ہم اس کا درست استعمال نہیں کر رہے ہوتے، ہم عمومی طور پر اس کا غلط ہی استعمال کر رہے ہوتے۔ تو پورے مسلم ممالک کے اندر، تمام کے تمام جو مسلم ممالک ہیں ان کے اندر رمضان میں موبائل اور خاص طور پہ فیس بک میں 5% اس کے دیکھنے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ 5% جو اضافہ ہے یہ رمضان المبارک کے اندر جو مسلمان، یہ 5,80,00,000 گھنٹے ہیں جو رمضان المبارک میں مسلمان فیس بک کو اضافی طور پہ دیتے ہیں۔ 5,80,00,000 گھنٹے، ان گھنٹوں میں میرے اور آپ کے بھی شامل ہیں، اس وقت میں میرے اور آپ کا وقت بھی شامل ہے، اور اس کے ذریعے سے جو خرابیاں ہیں
اور اس کے ذریعے سے جو وقت کا ضیاع ہے، جو ہمارے اخلاق کی بربادی ہے، وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں۔ اور جس وقت سحری کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، یہ وقت ہم موبائل کے اوپر سارے کے سارے مصروف ہیں، اور کسی ایک ملک کا نہیں، سارے کے سارے مسلم ممالک۔ تو رمضان کس لیے تھا؟ نیکی کرنے کے لیے۔ تو ہم نے رات کا اضافی وقت، دن کا اضافی وقت، یہ سارے کا سارا موبائل کو دے دیا۔ تو رمضان نیکی کا مہینہ بنا کہ گناہ کا مہینہ بنا؟ جتنا وقت ہم پہلے دیتے تھے اس سے 5% وقت موبائل کو زیادہ دینا شروع کر دیا، تو رمضان نیکی کا مہینہ بنا، گناہ کا مہینہ بنا۔ اسی طریقے سے آپ ٹی وی کو لے لیجیے، اب جو سارا سال مارننگ شو کر رہے تھے، جو سارا سال بے حیائی کے کلچر کو پروموٹ کر رہے تھے، رمضان میں ڈریس چینج کیا، آدھے سر پہ دوپٹہ لیا، اب وہ ایک نئی مداری شروع ہو گئی۔ جیسے گلی محلوں میں آوازیں لگتی، فلاں چیز لے لو، فلاں چیز لے لو، فلاں چیز لے لو۔ یہی کلچر بے آئینی ہی رمضان المبارک کے اندر رمضان ٹرانسمیشن کے نام پہ ہوتا، ساتھ سحری کھا رہے ہیں یا ساتھ رمضان ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، ساتھ افطاری کر رہے ہیں یا ساتھ رمضان ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں۔ اور ہو کیا ہو رہا؟ مولویوں کو لڑا رہے ہیں۔ سوالات ہی ایسے ہیں، موضوعات ہی ایسے ہیں کہ جن کا مقصد لوگوں کو کچھ سکھانا نہیں ہے، اور وہ بھی برائے نام حصہ ہے۔ 6 گھنٹے کی، 8 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہے، اس کے اندر 20 منٹ کے سوالات ہیں، ان میں بھی لڑائی ہے اور لوٹ مار لگی ہوئی ہے۔ مرد کو مرد ہونا بھول گیا، عورت کو اپنا بیوی ہونا بھول گیا، حیا غیرت ساری ختم ہو گئی، اور یہ رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے ایک بہت بڑا کاروبار ہو، دین کی بھی بربادی، وقت کی بھی بربادی، حاصل کچھ نہیں۔ یہ سارے کا سارا یہ ٹی آر پی کا، یہ ریٹنگ کا چکر۔ یہ ریٹنگ کیسے ملتی ہے؟ ہر گھر میں ٹی وی چلتا ہے تو ملتی ہے نا، گھنٹوں گھنٹوں ہم دیکھتے ہیں تو یہ ریٹنگ ملتی ہے۔ اور پھر ساری دنیا کو پتہ ہے کہ رمضان کے اندر مسلمان پہلے سے زیادہ فارغ ہوتے ہیں، اس لیے فٹ بال کے میچز رمضان میں، کرکٹ کے میچز رمضان میں، اور یہ سارے کے سارے اس طرح کے شیڈول رمضان کے اندر مرتب کیے جاتے ہیں تاکہ مسلمان اپنے اضافی وقت میں دل کھول کے دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ وقت دیں۔ اب تراویح چھوڑی ہوئی ہے، میچ کے لیے بیٹھے ہوئے، سحری اور افطاری کی دعا چھوڑی ہوئی ہے، اور رمضان ٹرانسمیشن میں ڈرامے بازی دیکھ رہے ہیں، مداریاں دیکھ رہے ہیں، اور اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ٹی وی سے کب اعلان ہو سحری کا آخری وقت کیا ہوگا اور افطاری کا آخری وقت کیا ہوگا، روزہ کب کھلے گا۔ تو رمضان ہمارے گزارنے کے مطابق یہ نیکی کا مہینہ بنا کہ گناہ کا مہینہ بنا؟ جیسے ہم گزارتے ہیں، یہ نیکی کا مہینہ ہے یا گناہ کا مہینہ؟ ان میں سے کون سا عمل ایسا ہے جو نیکی؟ ان میں سے کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ کی رضا والا ہے؟ ان میں سے کون سا عمل ایسا ہے جو مجھے اور آپ کو اللہ سے قریب کر رہا ہے؟ اس سے آگے بڑھ کر مہینہ بنا لیا ہے کھانے پینے کا۔ ایسا لگتا ہے جیسے سارا سال ہم بھوکے تھے، سارا سال کچھ نہیں کھانے کو ملا۔ 20 منٹ کی افطاری ہے، اس کے لیے 4 گھنٹے خواتین کچن کے اندر، رمضان میں ریسیپیز دیکھی جا رہی ہیں، رمضان کے اندر ان کو سیکھا جا رہا ہے، رمضان میں اس کی ٹرائی کر رہے ہیں۔ بیماریوں سے ہمارے جسم بھرے ہوئے ہیں۔ کون سی بیماری ایسی ہے جو کم کھانے کی وجہ سے انسان کو لگتی؟ ساری بیماریاں زیادہ کھانے سے ہیں، اور رمضان کو ہم نے صرف کھانے پینے کا مہینہ بنایا۔ کھانا پینا، اچھا کھانا، بہترین کھانا، دین نے کبھی اس سے منع نہیں کیا، لیکن صرف کھانا ہی کھانا، صرف پینا ہی پینا اور ساری چیزوں کو بھول جانا، یہ رمضان کی روح کے خلاف ہے۔ خواتین جب 4 گھنٹے افطاری کے لیے، 3 گھنٹے سحری کے لیے کچن میں وقت دیں گی تو وہ قرآن کس وقت پڑھیں گی؟ وہ دین کو کب سیکھیں گی؟ وہ ان چیزوں کی طرف کس وقت آئیں گی؟ اور پھر اس کے ساتھ ہم نے افطاری کے اندر ایسے کھایا جیسے سارا دن بھوکے رہ کے اللہ رب العزت کے اوپر کوئی نعوذ باللہ احسان کرتی، اور پھر افطاری سے کھانا شروع کیا، رات 3 بجے تک کھاتے رہے۔ افطاری میں اتنا کھا لیا کہ اب کھڑے نہیں ہو سکتے، تراویح کیسے پڑھیں گے؟ تراویح پڑھنے کے لیے تو پیٹ کا ہلکا ہونا ضروری ہے، اب کھا اتنا لیا ہے کہ تراویح میں کھڑے نہیں ہو سکتے،
اور مسلسل کھاتے جا رہے ہیں رات 3 بجے تک، اب سحری نہیں کر سکتے۔ سحری کی سنت جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ کرنے کا حکم دیا وہ بھی گئی۔ افطاری کے اندر زیادہ کھانے کی وجہ سے تراویح بھی گئی، اور ساری رات جاگ کر موبائل پہ، فون پہ اپنا وقت لگا کے، ٹی وی پہ لگا کے سارا وقت وہ بھی برباد کر دیا۔ تو اس میں نیکی کیا ہے؟ شام 7 بجے سے لے کر صبح 4 بجے تک کون سی نیکی؟ اور پھر اس کے بعد افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں، جو پہلے سے کھاتے پیتے ہیں ان کو کھلا رہے ہیں۔ یقین سے کہیے، اپنے دل کو گواہ بنا کے کہیے، جس دن کسی افطار بوفے میں گئے ہیں کیا اس دن تراویح پڑھی؟ اس دن تراویح تو دور کی بات ہے، مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھتے لوگ۔ اور بدقسمتی سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو روزہ بھی نہیں رکھتے اور ہم ان کی افطاریاں کر رہے ہوتے۔ مغرب کی نماز نہیں پڑھی، عشاء کی نماز نہیں پڑھی، تراویح کی 2 رکعت نہیں پڑھی، تو آپ نے یہ کھلا کے یا کسی نے یہ کھا کے کون سی نیکی کی ہے؟ رمضان نیکیوں کا مہینہ بنا کہ گناہ کا مہینہ بنا؟ ہم جیسے گزار رہے ہیں ہم تو پہلے سے زیادہ گناہ کر رہے ہیں، اور بدقسمتی یہ کہ ہم ان میں سے کسی گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، کسی جرم کو جرم نہیں سمجھتے، ان میں سے کسی نافرمانی کو ہم نافرمانی نہیں سمجھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے میں جتنا اعتدال کا حکم دیا ہے، اور کسی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے زیادہ تاکید کے ساتھ حکم نہیں دیا۔ قرآن کریم خود کہتا ہے کلوا واشربوا، یہ تو ہمیں یاد ہے، لیکن آگے نہیں سنتے، ولا تسرفوا، قرآن کریم کہتا ہے حد سے نہ بڑھو۔ ڈاکٹر منع کر رہے ہیں، ہم کھانے سے باز نہیں آ رہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، کوئی برتن ایسا نہیں جو پیٹ سے برا ہو جس کو انسان اچھے طریقے سے بھر لے اور خوب ٹھونس ٹھونس کے کھا لے، اور ایسا کھاتے ہیں کہ درمیان میں پانی بھی ایک مرتبہ نہیں پیتے۔ آپ نے فرمایا آدمی کے لیے صرف اتنے لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا کر دیں، بس۔ اور پھر آپ نے فرمایا اگر زیادہ کھانا ہی ہے تو اپنے پیٹ میں 1/3 حصہ کھانا، 1/3 حصہ پانی، اور 1/3 حصہ سانس کے لیے، بس، اس سے زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بھوکے آدمی کو گندے خیال آئیں گے، بھوکے آدمی کو زنا کا اور بے حیائی اور فحش ویڈیوز دیکھنے کا تصور خیال آئے گا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جو سب سے پہلی خرابی آئی وہ یہ کہ لوگوں نے پیٹ بھر کے ٹھونس ٹھونس کے کھانا شروع کیا، جسم پہ چربی چڑھ گئی، دل سخت ہو گئے، اور جو خواہشات تھیں، جو شہوات تھیں وہ بڑک اٹھی۔ تو میرے اور آپ کے نبی نے تو ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں، اور ہم سارا سال وہ نہیں کرتے جو رمضان میں کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہم رمضان میں کھاتے ہیں سارا سال بھی تو ہمیں میسر ہوتی، لیکن رمضان کے اندر ہم نے اس کو اپنا کلچر بنا لیا، اور اس کے اثرات یہ کہ مغرب کی نماز بھی گئی، تراویح بھی گئی، اور تہجد بھی گئی، اور ساری رات کی عبادت بھی گئی، اور ساتھ ساتھ سحری کی جو اہم عبادت ہے وہ بھی چلی گئی۔ تو کتنی مخالفتیں ہیں دین کی، کتنی نافرمانی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کے اندر خود اپنا عمل ہمیں کیا دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے یہ پیشکش کی کہ مکہ کے سارے پہاڑوں کو آپ کے لیے سونے کا بنا دوں، تو میں نے کہا کہ نہیں، مجھے ایک دن کھانے کو مل جائے اور ایک دن میں فاقے سے رہوں، جس دن میں کھاؤں اے اللہ اس دن میں تیرا شکر ادا کروں، جس دن میں فاقے سے رہوں اس دن ذکر کے ذریعے سے میں صبر کروں اور تیری طرف متوجہ رہوں۔ اچھا سارا سال ڈائٹنگ کر رہے ہیں، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، اور رمضان میں ساری دجیاں اڑا دیتے ہیں۔ حالانکہ رمضان تو مہینہ ہے کہ تاکہ انسان اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھے اور جم کے اللہ کی عبادت کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان المبارک کے اندر کھانوں کے بارے میں ہمیں کوئی ایک حدیث بھی نہیں ملتی کہ رمضان میں آپ کا کھانا کیا ہوتا تھا۔ اور ہمارا جو کلچر ہے آپ پوچھ لیں، رمضان میں افطاری میں کیا ہوتا ہے، سحری میں کیا ہوتا ہے، بچے جوان بوڑھے سارے کے سارے بتائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں روایت نہیں ہوا؟ اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس وقت افطاری ہوتی، تازہ کھجوریں ہوتی تو وہ لے لیتے، خشک ہوتی تو وہ لے لیتے،
یہ بھی نہ ہوتا تو پانی پیتے مغرب کی نماز کے لیے چلے جاتے۔ اس کے اوپر اس سے بڑا جرم کیا ہے؟ اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ جتنا کھانا رمضان میں ضائع ہوتا ہے پورے سال کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ دبئی کے کچرے میں 34% حصہ سارا سال کھانے کا ہوتا ہے، 34% کوڑے میں کچرے میں۔ قطر کے اندر کھانے کا 1/3 حصہ سارا سال اور رمضان میں 1/3 سے زیادہ حصہ ضائع کر دیا جاتا ہے، کوڑے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اور پورا سال جس ملک میں سب سے زیادہ کھانا ضائع کیا جاتا ہے وہ سعودیہ ہے۔ رمضان المبارک میں صرف مکہ مکرمہ میں، یہ میں ہوائی باتیں نہیں کرتا اور نہ ہی اللہ کا فضل عادت ہے کرنے کی، BBC نے یہ اعداد و شمار دیے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں رمضان المبارک کے اندر اور اسی طرح حج کے مہینے میں ذی الحج کے اندر ماہانہ 277,000 ٹن کھانا ضائع ہوتا ہے۔ 277,000 ٹن کھانا مکہ مکرمہ میں رمضان کے اندر ضائع ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو رمضان وہاں گزارنے کا اتفاق ہوا ہے، ہم جانتے ہیں کہ کیسے کیسے کھانا ضائع ہوتا ہے، اور ہم لوگ بس اس چیز میں لگے ہوئے ہیں کہ فلاں شخص ہے وہ وہاں سفرہ لگاتا ہے، فلاں ہے جو وہاں پہ سحری کرواتا ہے، فلاں ہے جو افطاری کرواتا ہے۔ اور اللہ کے بندو، آپ کا جو پڑوسی ہے، آپ کی فیکٹری میں جو گھر ہیں، آپ کے فیکٹری کے جو ملازم ہیں، ان کے گھروں میں کھانا پورا نہیں ہو رہا، اور جہاں 277,000 ٹن کھانا مہینے کا ضائع ہو رہا ہے وہاں جا کے دسترخوان لگا رہے ہیں، یہ کون سی عبادت اور نیکی؟ فیکٹری کے ملازموں کو تو پہلے پورا کر لو۔ یہاں ہم منہ اٹھا کے کہہ دیتے جی ان کا پورا نہیں ہو سکتا، اپنے پڑوسیوں کے تو پوچھ لو۔ ہمارے ملک میں پاکستان کے اندر رمضان المبارک میں کھانے کا ضیاع عام دنوں کی بنسبت 40% بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ جو 40% کھانا ہے جس کا ہمارے ملک میں ضیاع ہوتا ہے وہ کہاں سے ہوتا ہے؟ میرے اور آپ کے گھروں سے۔ کیا ہمارے گھروں میں کھانا ضائع نہیں ہوتا؟ اور خاص طور پہ جو رمضان میں ہم بڑے اہتمام سے فرائی چیزیں بناتے ہیں، ان میں سے اکثر ضائع ہوتی ہیں۔ چلے سالن تو وہ ہے جو کسی کام والی کو دے دیے، ملازم کو دے دیے، یہ جو فرائی چیزیں جن پہ سارا وقت لگتا ہے، ساری محنت لگتی ہے، ان میں سے زیادہ چیزیں رمضان المبارک کے اندر ضائع ہوتی ہیں۔ اور اقوام متحدہ کی رپورٹ یہ ہے 1,80,00,000 افراد وہ ہیں، 1,80,00,000 افراد وہ ہیں جو یومیہ بھوکے سوتے ہیں، جن کو ایک لقمہ بھی کھانے کو نہیں ملتا۔ اب یہ 1,80,00,000 کون سے ہیں؟ ہمارے محلوں میں، ہماری گلیوں میں، ہمارے ارد گرد ہیں۔ وہ سفید پوش لوگ ہیں جو نہ کسی سے سوال کر سکتے ہیں، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں۔ رمضان المبارک کے اندر جو مکہ مکرمہ کے اندر کھانا ضائع ہوتا ہے وہ 12 لاکھ ریال کا، یعنی تقریباً 1,91,00,000 روپے کا کھانا صرف مکہ مکرمہ کے اندر ضائع ہوتا ہے۔ تو ہم یہ سوچیں کہ رمضان اللہ نے ہمیں نیکیاں کرنے کے لیے دیا تھا، گناہوں کے خلاف مزاحمت پیدا کرنے کے لیے دیا تھا، گناہوں کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے دیا تھا۔ یہ جو امیون سسٹم جس کو ہم رو رہے ہیں اور یہ یخنیاں پی رہے ہیں، کاجو کھا رہے ہیں اور کیا الا بلا کھا رہے ہیں، یہ رمضان اس لیے تھا کہ گناہ سے بچنے کی قوت اور پاور پیدا ہو، اور سارا رمضان ہم نے گناہوں کا مہینہ بنا دیا۔ موبائل پہ بے حیائی، فحاشی، اس کو وقت دیا اور سارا وقت اس پہ لگا دیا۔ رمضان کے اندر ٹی وی ٹرانسمیشن، اس کو وقت دیا، مداریاں دیکھی، اس پہ وقت لگا دیا۔ ساری رات کھاتے رہے، مغرب کی نماز گئی، عشاء کی نماز گئی، ٹی وی کے اوپر بیٹھ گئے، میچ دیکھنے شروع کر دیے، سحری بھی گئی، اور پھر اس کے بعد اتنا کھانا ضائع کر دیا۔ خواتین نے دن کا آدھا حصہ کچن میں لگا دیا۔ آپ یہ بتائیں کہ ہم کون سا رمضان گزار رہے ہیں؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس آدمی نے صرف بھوکا رہنا ہے، صرف پیاسا رہنا ہے، رمضان کی روح کے مطابق عمل نہیں کرنا، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ بھوکا رہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ پیاسا رہے۔ رمضان ایک مقصد کے لیے آیا ہے، جو کرنا ہے وہ کیوں نہیں کرتے؟ جیسے میرے اور آپ کے نبی نے گزارا وہ کیوں نہیں گزارتے؟ خود کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں، مسلمان بھی کہتے ہیں، اور اس بات پہ بھی فخر کرتے ہیں کہ ہمیں رمضان کا مہینہ ملا ہے، روزے بھی رکھے ہیں، تو یہ سارے کے سارے کام جب کر رہے ہیں تو پھر انہیں بامقصد طریقے سے کریں، جس سے مقصد ہمیں حاصل ہو، نہ یہ کہ ہم اس مہینے کے اندر باقی مہینوں سے بڑھ کے گناہ کریں، باقی مہینوں سے بڑھ کے نافرمانی کریں۔
شیطان تو بند ہو گیا، تو اندازہ ہمیں ہونا چاہیے نا کہ ہمارے اندر کا شیطان کتنا بڑا ہے، جو اس شیطان کے بند ہونے کے باوجود بھی ہمیں گناہوں پہ اتنا اس نے لگا دیا کہ ہم پہلے سے زیادہ کرنے لگ گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا کہ 1 سال سے لے کے اگلے سال تک اللہ رب العزت جنت کو سجاتے ہیں۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ کچھ ایسے لوگ مزید ہونے چاہیے جو میرے حقدار ہوں۔ جنت کی حوریں کہتی ہیں کہ یا اللہ کچھ اور ایسے لوگ ہونے چاہیے جن سے ہمارا نکاح ہو جائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رمضان کے مہینے میں خواہشات پہ کنٹرول کرے، خواہشات پہ قابو پالے اور کسی پر الزام نہ لگائے، کسی پر بہتان نہ لگائے، کوئی شراب کوئی نشہ آور چیز نہ پیے، تو اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا جو رمضان میں اپنی خواہشات کو کنٹرول نہ کرے، اپنی جنسی تسکین اس کو پورا کرنے سے باز نہ آئے، کسی پر بہتان لگا دے یا کوئی نشہ آور چیز استعمال کرے، اللہ رب العزت اس کے پورے سال کے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا آخری جملہ آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ سے ڈرو، رمضان کے مہینے کے بارے میں اللہ سے ڈرو، رمضان کے مہینے کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 11 مہینے اللہ نے تمہیں دیے کھانے کے لیے، پینے کے لیے اور سوشل ایکٹیویٹی کے لیے، اپنے سارے کے سارے کام پورے کرنے کے لیے، یہ 1 مہینہ اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے، یہ اللہ کو دے دو۔ یہ 1 مہینہ اللہ نے اپنے لیے رکھا ہے، اللہ کو دے دو۔ اگر 11 مہینے میں ہمارا پیٹ نہیں بھرا تو اس 1 مہینے میں بھی نہیں بھر سکتا۔ 11 مہینے میں ہماری خواہشات، جذبات، برائی، بے حیائی کے تصورات، خیالات، ان کو تسکین نہیں ہوئی تو اس 1 مہینے میں بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ مہینہ مجھے دے دو، تو یہ مہینہ اللہ کو دے دیں۔ اپنے موبائل کا صرف درست استعمال کریں، اپنے موبائل کو کم سے کم وقت دیں۔ ٹی وی کو تو رمضان کے اندر تو بالکل ہی بند کر دیں، ساری زندگی کے لیے بند کر دیں تو ڈپریشن کے مرض سے نکل جائیں۔ اور کھانا پینا اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق کر لیں اور کھانے کو ضائع ہونے سے بچائیں کہ رمضان نیکیوں کا مہینہ بن جائے، نہ کہ گناہوں کا۔